آج کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک خط ہے جس پر بہت سے ایک تذکرہ ہو رہا ہے۔ عیسائیوں کے نام ایک خط ہے جو معروف ہے، اور اس کے اندر ایک معاہدہ ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عیسائیوں کے ساتھ ہوا تھا۔ اس خط کے حوالے سے میں تھوڑی سی تفصیل آپ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں، اور کچھ اس خط کے حوالے سے ٹرانسلیشن کرتے ہوئے ہم کچھ ایسے الفاظ کی ایڈیشن کر دیتے ہیں جو ہمارے یہاں خط کا متن آج کل چل رہا ہے، کہ جو بالکل ہمارے دین نہ تو نبی پاک علیہ السلام سے ثابت ہے اور بالکل قرآن پاک کے وہ خلاف بھی جاتا ہے۔ میں سمجھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات ذہن میں رکھ لیجئے گا، یہ جو خط ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عیسائیوں کے ساتھ ایک معاہدہ بالکل ہوا تھا، اور یہ معاہدہ جملہ عیسائیوں کے ساتھ یا نصارہ کے ساتھ نہیں تھا، یہ نجران کے نصارہ کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا۔ تو سب سے پہلے تو ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے، یہ پوری دنیا میں رہنے والے نصارہ کے ساتھ معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، نجران کے جو نصارہ تھے ان کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا۔ تو پہلے تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں۔ اچھا، ہوا یہ تھا کہ نجران کے نصارہ وہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، وفد آیا تھا، اور آ کر کے ان کے سامنے بالکل حق واضح ہو گیا تھا، جس کی گواہی قرآن پاک میں دی ہے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اس انداز میں رکھا کرتے تھے جیسے اپنی اولاد کی معرفت رکھتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں اس طرح نبی پاک علیہ السلام کو پہچان گئے تھے کہ بالکل سچے نبی ہیں۔ پچھلی کتب کا علم بھی ان کے پاس موجود تھا، انہیں یہ بھی اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کے اندر ہم کیا تحریفیں کر رہے ہیں، اور ہمارے کون کون سے حضرات ہیں جو تحریف کے اندر ملوث، سب چیزیں ان پر واضح تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک بارگاہ میں جب یہ حاضر ہوئے تھے اور بحث و مباحثہ کرنے لگ گئے تھے، مناظرے کرنے لگ گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سمجھایا، جو کتب تاریخ میں یا سیر کے اندر مواد موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بہت سمجھایا، ان کی تحریفات کی طرف بھی نشاندہی کی کہ جو کتب کے اندر تحریفات کی جا رہی ہیں، اللہ کا پیغام بھی سنایا۔ بہرحال جب وہ حق واضح ہونے کے باوجود بھی نہ مانا انہوں نے، اللہ کی طرف سے قرآن کی آیت نازل ہو گئی، آیت مباہلہ، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مباہلہ کے لیے دعوت دی۔ اچھا، اب وہ جو وفد آیا ہوا تھا، اسی وفد میں سے افراد نے ذکر کیا کہ ہیں تو یہ رب کے سچے رسول، اس میں تو کوئی شک نہیں، ہم نہیں مان رہے الگ بات ہے، لیکن اگر ہم مباہلہ کے لیے چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر رحمت سے دوری کی دعا کر دی، ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا، تو یہ لوگ مباہلے کے لیے نہیں آئے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کو جو نجران کے نصارہ تھے ان کو بالکل اسلام کی دعوت بھی دی گئی، ان پر حق واضح کیا گیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اللہ کا پیغام پہنچا دیا گیا کہ بھائی یا تو حرب ہے یا یہ کہ ذمہ قبول کیا جائے، تو اس صورت کے اندر امان مل جائے گی۔ تو جتنے بھی نجران کے نصارہ تھے انہوں نے ذمہ کو خود قبول کیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے امن کا معاہدہ ہو گیا۔ ذمہ کہا جاتا ہے ایک امن کے معاہدے کو، اس کے بدلے میں وہ ٹیکس دیتے ہیں، جزیہ دیتے ہیں، یہ باہم رضامندی سے جو اس وقت حکمران ہیں ان کی اور جن سے ذمہ لیا جا رہا ہے، ان سے رضامندی کے ساتھ ایک معاہدہ طے ہو جاتا ہے۔ اس معاہدے کے اندر وہ ذمہ کہلاتے ہیں، انہیں امن دیا جاتا ہے، ان سے جزیہ لیا جاتا ہے، اور یہ امن ان کی جان، مال، عزت ہر حوالے سے ہوگا، یہاں تک کہ ان کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کو بھی مسمار نہیں کیا جاتا، ان کو بھی ہدم نہیں کیا جاتا، وہ بھی باقی رکھی جاتی ہیں، ان کی عبادت سے بھی تعارض نہیں کیا جاتا، اور ان کے اوپر اگر کسی نے حملہ کیا تو ان کی طرف سے مسلمان لڑیں گے، یعنی مسلمان ان کی فوج کا بھی کردار ادا کرتے ہیں، ہر طرح سے ان کو سیکیورٹی، ہر طرح سے ان کو امن پرووائڈ کرتے ہیں۔ یہ ذمہ کا ایک معاہدہ کہلاتا ہے ہمارے دین۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب نجران کے نصارہ کا یہ معاہدہ ہو گیا تھا، تو یہ وہ خط ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معاہدہ لکھوایا تھا۔ یہ پورا معاہدہ اگر آپ پڑھیں گے تو اس شروع میں معاہدے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو جزیہ بیان کیا گیا، جو طے ہوا تھا، اس کا بیان ہے کہ آپ لوگوں پر اتنا اتنا جزیہ ہے، اور یہ جو جزیہ ہے یہ کسی بچے پہ نہیں لگایا جاتا، کسی عورت پہ نہیں لگایا جاتا، بوڑھے افراد پر بھی نہیں لگایا جاتا، پاگل مجنون پر بھی نہیں لگایا جاتا، صرف عاقل بالغ اور جو بالکل شیخ نہ بہت زیادہ بوڑھا نہ ہو جائے، صرف ایسے افراد کے اوپر جزیہ لگایا جاتا ہے۔ بچے، خواتین، بوڑھے، مجنون، ان سب کو جزیہ سے معاف کیا جاتا ہے۔ پھر پہلے اس جزیہ کا بیان ہے اس خط کے اندر، اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو خط ان سے معاہدہ ہوا تھا، ذمۃ اللہ جوار اللہ و ذمۃ محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی امان کے اندر ہیں آپ لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ میں ہیں، علی انفسہم و ملتہم و ارضہم و اموالہم، آپ لوگوں کی جان، آپ لوگوں کی مال، آپ لوگوں کی ملت، و غائبہم، جو آپ لوگوں میں سے غائب ہے، جو موجود ہے، سارے کے سارے قلیل ہو یا کثیر ہو، وہ ہماری امن کے اندر ہے، ہماری سیکیورٹی کے اندر ہے، ان کا جان، مال، عزت، آبرو، سب کچھ۔ اور اس کے بعد آپس میں یہ بھی طے ہوا تھا کہ لیس ربا ولا دم جاہلیہ، کہ سودی معاملات کوئی بھی نہیں ہوں گے، یہ بالکل معاہدہ ہوا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو پیچھے دشمنیاں چلتی آ رہی ہیں زمانہ جاہلیت کے حوالے سے، اس کا کوئی بھی بدلہ نہیں، وہ سب ختم کروا دی گئی تھی۔ وذمۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابدا حتی یاتی امر اللہ،
وَأَصْلَحُوا فِي مَا عَلَيْهِمْ، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمیشہ کے لیے یہ امن رہے گا جب تک یہ معاہدہ رہے گا، جب تک کوئی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا یہ امن چلتا رہے گا۔ تو یہ ایک معاہدہ تھا، سب سے پہلے دن میں رکھیے گا، یہ ایک نجران کے نصارہ کے ساتھ ہوا تھا، پوری دنیا کے کفار کے ساتھ ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا۔ دوسری بات یہ ہے، ذہن میں رکھ لیے گا، ہمارے دین کے اندر معاہدہ جو ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ جس کے ساتھ معاہدہ ہو جائے یا معاقدہ ہو جائے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بہت سی آیاتیں ذکر کی ہیں پھر اس معاہدے کے اوپر پورا ہو، اس لیے کہ مسلمان کے لیے ظاہر ہے جو حقیقی مسلمان ہے اللہ کے احکامات اس کے لیے بڑی ایک وہ عمل کرے گا ہی کرے گا۔ زبان کی ہمارے دین میں بڑی اہمیت ہے، معاہدے کی بڑی اہمیت ہے، کسی کافر کے ساتھ بھی معاہدہ ہو، کسی مسلم کے ساتھ بھی ہو، کسی ذمی کے ساتھ ہو، مشرک کے ساتھ ہو، کسی کے ساتھ بھی جب معاہدہ ہوتا ہے تو ہمارا دین حکم دیتا ہے کہ اس معاہدے کو پورا کیا جائے۔ اور یہ اتنا شدید قسم کا معاہدہ توڑ دینا یا معاہدے میں بے وفائی کرنا عیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق ہونے کی علامت ہے کہ جب بندہ معاہدہ کرے پھر اس معاہدے سے پھر جائے، اس میں دھوکہ دے دے۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدہ پورا کیا کرو، جب معاہدہ ہو جائے وعدہ ہو پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، اس کے بارے میں بروز قیامت پوچھا جائے گا۔ اسی طرح سورہ توبہ کی ایک آیت میں دیکھیے گا اللہ نے فرمایا الا الذین عاہدتم من المشرکین، مگر وہ مشرکین کے جن سے تم معاہدہ کر چکے ہو، ثم لم ينقصوا شیئا ولم یظاہروا علیکم احدا فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم، پھر اگر ان کی طرف سے وعدہ خلافی اگر نہیں ہوئی ہے، وہ وعدہ پورا کرنا چاہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم ارشاد فرما دیا جتنی مدت تک کا یہ معاہدہ ہے وہ مدت پوری کی جائے۔ یعنی کہ مشرکین کے ساتھ بھی جو معاہدات ہیں، کفار کے ساتھ بھی معاہدات ہیں، جب امن کا کوئی معاہدہ ہو جائے، صلح کا کوئی معاہدہ ہو جائے، اس کی پاسداری کا ہمارے دین نے حکم دیا، بڑی سختی کے ساتھ اس کا حکم دیا، اس کو ہم نہیں توڑ سکتے ہیں۔ اگر سامنے کی جانب سے اس معاہدے کو توڑ دیا جائے تو الگ بات ہے، مسلمان جرأت نہیں کرے گا کہ اس معاہدے کو توڑے، اس کو پورا کرے۔ یہ ہمارے دین میں ایک بڑا حکم ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی کسی سے معاہدہ کیا تو معاہدے کو پھر پورا کر کے دکھایا۔ یہاں تک کہ مشرکین مکہ جو تھے ان سے کچھ معاہدات نبی پاک علیہ السلام کے بعثت مبارکہ سے پہلے کے بھی تھے، پھر جس وقت نبی پاک علیہ السلام کی بعثت ہوئی اس کے کئی عرصے بعد جا کے ان کی طرف سے مطالبہ آیا بھئی یہ تو ہمارے پہلے سے معاہدات ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام آنے کے بعد معاہدے کی پاسداری میں تو ہم اور زیادہ مضبوط ہو جائیں گے، یعنی اور زیادہ قوت کے ساتھ معاہدے کی پاسداری ہم کریں گے، پہلے بھی کرنی چاہیے تھی اب تو اور زیادہ کریں گے۔ اچھا، تو یہ چیز ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ ہمارے یہاں کوئی بھی کافر ہے، چاہے اس کا تعلق اہل کتاب سے ہو، چاہے اس کا تعلق مشرکین سے ہو، کسی سے بھی ہو، جب کوئی مسلمان اسے امن کا معاہدہ کر لے اس کے بعد اس کو پھر پورا کرے، اس کی جان مال عزت آبرو کے اندر پھر کوئی خیانت نہ کرے۔ یہی وہ حدیث ہے، دیکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے معاہدہ کرنے کے بعد کسی کافر پر ظلم کیا، او انتقصہ او کلفہ فوق طاقتہ او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفس فانا حجیجہ یوم القیامہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معاہدہ کرنے کے بعد کسی کافر پر اگر کسی مسلمان نے ظلم کیا یا اس سے طاقت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا اس کے اوپر، یا اس کی کوئی بھی چیز لے لی اس کی رضامندی کے بغیر رضامندی کے کوئی چیز بھی اس کی لے لی، فانا حجیجہ یوم القیامہ، اس کی طرف سے بروز قیامت میں لڑوں گا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ لڑیں گے اس کا۔ یہ بالکل صحیح حدیث بھی ہے اور بہت زبردست حدیث ہے، اس لیے کہ معاہدہ کرنے کے بعد امن کی ضمانت دینے کے بعد پھر اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ یہ حکم ہمارے دین کا بڑا ایک ہے، بڑا سخت حکم ہے، اس پر ہم ظاہر عمل نہیں کرتے۔ اچھا، معاہدہ کیا ہوتا ہے؟ معاہدہ ہمیشہ کے لیے بھی ہوتا ہے اور وقت باندھا معاہدہ بھی ہوتا ہے، اس کے اندر جو حاکم ہے وہ کوئی بھی معاہدہ کیا جا سکتا ہے اور وہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آج کل دیکھیں ذمہ جو ہے وہ تو ظاہر اب تو ہوتا نہیں ہے، جو ذمی معاہدہ ہوتا تھا تعبیدی معاہدہ ہوتا تھا جزیہ کے ساتھ، لیکن اس کے علاوہ دیکھیے گا اگر کوئی کافر ہے وہ مسلمانوں کے ملک میں آنا چاہ رہا ہے اور جو ہمارے حکمران ہیں ان کی طرف سے ان کو امن کی ضمانت دی جاتی ہے کہ ہاں بھائی بالکل ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں، آپ امن میں آئیں، ہماری طرف سے امن ہے، جیسے ویزا وغیرہ لے کر جو کفار آتے ہیں یہ بھی اس وقتی معاہدے کے اندر آ جاتے ہیں۔ تمام مسلمانوں پر حق ہے کہ پھر وہ جو کافر آئے گا امن لے کر حکمران کی طرف سے اس کے اوپر کوئی زیادتی نہیں کرے، نہ اس کا مال چوری کرے، نہ اس پر کوئی ظلم، اس کی جان مال عزت آبرو کو بالکل محفوظ رکھے۔ اسی طریقے سے وہ کفار جو مسلم ممالک میں رہتے ہیں، شروع سے رہتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کو بھی ہمارے حکمرانوں کی طرف سے امن دیا جاتا ہے، اس کے بدلے میں ظاہر ہے یہ شہری ہونے کے ناطے ٹیکس وغیرہ بھی دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو جتنے شہری ہوتے ہیں جن کو حکمران کی طرف سے ایک معاہدہ ہی ہے ان کو امن دیا جائے گا، تو یہ بھی ذمی کفار کے حکم کے اندر آ جاتے ہیں۔ براہ راست ذمی معاہدہ تو یہ نہیں کہلاتا، لیکن امن کے معاہدے کے اندر یہ داخل ہو جاتے ہیں، اور اسی امن کے معاہدے کے اندر ان کی جان، ان کی مال، ان کی عزت، ہم ان سے کوئی تعارض نہیں کریں گے، بلکہ ایک مسلمان اس کو حفاظت کرے گا۔
یہاں تک کہ ان کے خلاف جو ہمارا حاکم ہے وہ لڑائی بھی کر سکتا ہے، یعنی ان کے اوپر کل کو کوئی مصیبت آتی ہے تو حاکم ان کی طرف سے لڑائی بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ ایک ضمانت ہے جو مسلمانوں نے دی ہے۔ اس چیز کے لیے ہمارے دین نے بڑے سخت احکامات بیان کیے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ وہ جو ایک معاہدہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ تھا، لیکن وہ ایک معاہدہ تھا، معاہدے کے اندر ان تمام چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی ہر دور میں دیکھا جائے گا کہ جن کفار کے ساتھ، جن ممالک کے ساتھ امن کا صلح کا کوئی معاہدہ ہوتا ہے، اس معاہدے کی پھر پاسداری کی جاتی ہے، اور اس معاہدے کے اندر پھر حاکم جو ہے وہ ہر لحاظ سے خیال کرے گا، جان کی، مال، عزت، آبرو کی، سب۔ اچھا، ایک چیز اور میں ذکر کر دوں کہ آج کل چونکہ مسلمانوں کی حالت پوری دنیا میں بڑی کمزور ہے، قوت کے لحاظ سے بھی، علمی لحاظ سے بھی اور عملی لحاظ سے بھی۔ اس کے اندر جو محققین علماء کرام ہیں وہ یہی ذکر کرتے ہیں کہ جس وقت ظاہر ہے ہر لحاظ سے مسلمان بڑا کمزور ہے، تو اس میں بہترین راستہ یہی ہے جو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان کفار ممالک کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، ملک میں رہنے والے کافروں کے ساتھ صلح کے اور امن کے معاہدات کرے، اور معاہدے میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے خلاف کوئی معاہدہ نہ ہو، اور معاہدہ کرنے کے بعد پھر امن کے ساتھ دونوں رہیں کفار کے ساتھ۔ آج کے دور میں سب سے بہترین حکمت یہی ہے کہ مسلمان علم میں بھی کمزور ہے، عمل میں بھی کمزور ہے، قوت کے لحاظ سے بھی بہت کمزور ہے۔ میں حرم کے عالم دین کا ایک پیراگراف آپ کو پڑھ دیتا ہوں، جو کچھ لائنیں ہیں، محمد بن صالح عثیمین صاحب نے بھی اس کو ذکر کیا، دیگر علماء نے بھی ذکر کیا۔ الاصل فی ھذا الزمان ان العلاقۃ بین البلاد الاسلامیہ و بین بلاد الکفر السلم لا حرب، کہ آج کے دور کی تقاضا یہ ہے کہ اسلامی ممالک اور جو کفار کے ممالک ہیں ان کے درمیان امن کے معاہدات ہوں، جنگی معاملات نہ ہوں۔ آگے کہہ رہے ہیں لِوُجُودِ الْمُعَاہِدَاتِ وَلِضُعْفِ الْبِلَادِ الْإِسْلَامِيَّہ، اس لیے معاہدات کے زمرے کے اندر، اور بہت سے انٹرنیشنلی معاہدات ہیں بھی، جو اقوام متحدہ ہے اس کے زمرے میں بہت سے معاہدات ہیں بھی، اس کے علاوہ بھی جہاں تک ممکن ہو صلح کے اور معاہدات کیے جائیں تاکہ ایک امن کا ماحول پیدا ہو، اور مسلمان لِضُعْفِ الْبِلَادِ الْإِسْلَامِيَّہ، اور چونکہ بلاد اسلامیہ کے مسلمانوں کی ابھی کمزوری بھی ہے، علم کی، عمل کی، ہر لحاظ سے کمزوری بھی ہے، فیجوز، وہ کہہ رہے ہیں بالکل جائز ہے کہ مسلمان صلح کے عقد کریں، ایک موقت عقد کریں، ما غیرہم من الکفار بعدم الاعتداء، کہ کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کوئی کسی کے اوپر اس کی جان مال کے حوالے سے حملہ نہیں کرے گا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر کوئی بھی امن کے لیے آگے بڑھے، فَاجْنَحْ لَهَا، تو ان کے لیے بھی امن کے دروازے کھول دیے جائیں، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ذکر کرتے ہیں مواطنوا الدول الاسلامیہ من غیر المسلمین لا زالوا اہل ذمہ، کہہ رہے ہیں کہ آج کل جو مسلمان ممالک کے اندر کفار رہتے ہیں یہ بھی اہل ذمہ کے ہی حکم میں آ جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کو بھی حاکم جو ہے ایک معاہدے کے تحت وہ امن کی گارنٹی دیتا ہے رہنے کے لیے، ان کے ساتھ بھی ان کی جان، ان کی مال، اس پر حملہ کرنا بالکل حرام ہوتا ہے۔ ایک چیز میں اور ذکر کر دوں، وہ یہ کہ ہمارے یہاں جو خطوط آج کل چل رہے ہیں، اچھا جو خطوط آج کل اویلیبل ہیں، اس کے اندر بہت سی باتیں ایسی ہیں جو نہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معاہدے کے اندر ذکر ہوئی ہیں، نہ کسی کتاب میں، اپنی طرف سے اس کا ترجمہ بھی کر دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ایسے الفاظ جو آپ کو خطوط کے اندر مل رہے ہیں کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ان کی جو نظریات ہیں، ان کے جو عقائد ہیں، یا ان کی جو اقدار ہیں مذہبی، ان کی تعظیم کرے، ایسی کوئی بات ہمارے دین میں ثابت نہیں ہے، یاد رکھیے گا، بالکل صریح قرآن کے خلاف ہے۔ ہمارا دین امن بالکل دیتا ہے، جب کسی سے معاہدہ ہو جائے بالکل اس کو امن دیا جائے گا، جانی، مالی، ہر لحاظ سے، یہاں تک کہ ان کی جو عبادت گاہ ہے اس کے اوپر بھی کوئی آنچ نہیں آنے دی جاتی ہے۔ اسے کہتے ہیں ان کی عبادت گاہوں سے تعرض نہیں کیا جائے گا، راضی نہیں ہوا جائے گا، اس لیے کہ مسلمان کبھی بھی کفر سے یا شرک سے راضی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ذہن میں نہ کفر و شرک کی تعظیم دل میں لاتا ہے۔ ہمیشہ یہ جد و جہد جاری رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ توحید کے پیغام ان تک پہنچے اور وہ توحید کی طرف مائل ہوں، اس حق کی طرف مائل ہوں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت میں ڈال کے رکھا ہے۔ تو ایسے جملے نہیں کہنے چاہیے جو ٹرانسلیشن کرتے ہوئے وہ یا تو اپنا ہم ایک مفہومی طور کے اوپر ٹرانسلیشن کر دیتے ہیں، جس سے ایک بہت غلط تاثر چلا جاتا ہے۔ تو مسلمان کبھی بھی ان معاملات میں کسی سے معاہدہ ہو جائے، ان کے مذہبی معاملات میں تعرض نہیں کرے گا، یہ نہیں کہ ان کے کفر سے راضی ہو جائے گا، ان للہ، رضامندی کی کبھی ہمارے دین میں گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ وہ خط کے حوالے سے بحث تھی، میں نے آپ کو سمجھا دی۔